دوستو آج ہم پاکستان کے خوبصورت اور شاندار شہر اسلام آباد کی سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کو دنیا کے سب سے خوبصورت دارالحکومت کا اعزاز حاصل ہے، اور اس شہر کی اہمیت کا اندازہ اب یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں ایران اور امریکہ کے اہم مذاکرات بھی اسی شہر میں ہوئے تھے، اور ان مذاکرات کے بعد سے تو اسلام آباد اور بھی زیادہ دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں دنیا کی 90 مشہور شخصیات کے مزار موجود ہیں۔ پہلے یہاں صرف پہاڑ اور جنگلات ہوا کرتے تھے، لیکن آج اسلام آباد دنیا کے جدید ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے محفوظ شہر سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے ایئر چیف اور چیف آف ایئر سٹاف بھی اسی شہر میں رہتے ہیں۔ اسلام آباد اپنے دلکش مناظر، پرسکون ماحول اور اعلیٰ معیاری زندگی کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام آباد کی تاریخ، خوبصورت مقامات اور یہاں کے لوگوں کی جدید لائف سٹائل کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسلام آباد مرگلہ پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع ہے۔ اسے پاکستان کا سرسبز اور شاداب شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر پاکستان کے شمالی حصے میں راولپنڈی کے ساتھ منسلک ہے۔ اسلام آباد سے پہلے کراچی پاکستان کا دارالحکومت تھا، لیکن کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے سبب صدر ایوب خان نے اسلام آباد کے قیام کی بنیاد رکھی۔ اس شہر کی بنیاد 1960 میں رکھی گئی۔ اسلام آباد کو جدید انداز میں منصوبہ بندی کے تحت 8 حصوں میں تقسیم کر کے تعمیر کیا گیا، جس میں سرکاری عمارتیں الگ اور رہائشی علاقے الگ بنائے گئے۔ اسلام آباد کا ٹوٹل رقبہ 906 مربع کلومیٹر ہے، اور ٹوٹل آبادی 13,35,550 افراد پر مشتمل ہے، جن میں سے تقریباً 9,48,000 شہری علاقوں میں رہتے ہیں۔ اسلام آباد کا پرانا نام راج شاہی تھا۔ لفظ اسلام آباد کا مطلب ہے امن اور سلامتی کی جگہ یا مسلمانوں کا آباد کردہ مقام۔ شہر کی 95% آبادی مسلمان ہے، جبکہ 3 سے 4% عیسائی اور دیگر اقلیتیں بھی یہاں آباد ہیں۔ پاکستان کے تمام سفارت خانے، سپریم کورٹ آف پاکستان اور کئی سیاسی ادارے اور مراکز اسی شہر میں موجود ہیں۔ 12ویں صدی میں جب چنگیز خان نے بے صغیر پر حملہ کیا تو اپنی فوج کے ساتھ اسی پہاڑی علاقے سے بھی گزرا تھا۔ دوستو پاکستان کا سب سے خوبصورت اور مشہور مقام فیصل مسجد اسی شہر میں واقع ہے۔ فیصل مسجد کو اسلام آباد کا دل کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی بنیاد 12 اکتوبر 1974 کو رکھی گئی، اور اسے مکمل ہونے میں 12 سال کا طویل عرصہ لگا۔ یہ مسجد سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل نے 1 ملین سعودی ریال کی لاگت سے تعمیر کروائی، اور یہ مسجد انہی کے نام سے منسوب ہے۔ یہ مسجد دنیا کی 5ویں بڑی اور ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، جس میں 3 لاکھ نمازیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ ہر سال لاکھوں ملکی اور غیر ملکی ٹورسٹ فیصل مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پاکستانی کرنسی کے سب سے بڑے 5000 کے نوٹ پر اسی مسجد کی تصویر چھپی ہے۔ یہ خوبصورت اور مذہبی مقام ہے، لیکن افسوس کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں نے، خاص طور پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے اسے تفریحی جگہ بنا دیا ہے، جہاں مسجد کی عزت کو کوسوں دور رکھا جاتا ہے۔ لڑکیاں برہنہ لباس میں ویڈیوز بناتی اور ڈانس کرتی نظر آتی ہیں، اور نوجوان مرد صرف انہیں دیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مسجد کی عزت کرنے کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اسلام آباد کا موسم بہت خوشگوار اور ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہاں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسلام آباد پاکستان کے سب سے منظم اور قابل رسائی شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں کی سڑکیں کشادہ اور صاف ستھری ہیں۔ پورے شہر میں ٹریفک سگنلز لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک جام بہت کم ہوتا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو جوڑنے کے لیے میٹرو بس سسٹم بنایا گیا ہے، جس سے عوام کو بہت سہولت فراہم ہوتی ہے۔ اسلام آباد کا نیا بین الاقوامی ہوائی اڈہ 2018 میں مکمل ہوا، جسے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں 25 مختلف ایئر لائنز کی پروازیں آتی ہیں، اور یہ ہوائی اڈہ جدید سہولیات سے مزین ہے۔ اسلام آباد میں مشہور صوفی بزرگ امام بری سرکار کا مزار بھی موجود ہے، جسے مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کا پورا نام سید عبداللطیف کاظمی قادری تھا، لیکن وہ دنیا بھر میں بری امام کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی اور ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنایا۔ پورے پاکستان سے زائرین ان کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ دوستو اسلام آباد میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان اردو ہے، جبکہ پنجابی، پشتو اور دیگر زبانیں اور بھی بولی جاتی ہیں۔
یہ ایک تجارتی شہر ہے جہاں زیادہ تر لوگ سرکاری دفاتر، تعلیمی اداروں، کاروبار اور آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا آئی ٹی ہب بھی اسی شہر میں ہے۔ یہاں سینکڑوں ملٹی نیشنل کمپنیاں اور سافٹ ویئر ہاؤسز موجود ہیں۔ اسلام آباد میں ہزاروں غیر ملکی شہری اور خاص طور پر چینی شہری بھی آباد ہیں، جنہوں نے کئی کمپنیاں اور کال سینٹر قائم کیے ہیں، جہاں ہزاروں پاکستانی نوجوان کام کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں پاکستان کی دوسری سب سے بڑی اسٹاک ایکسچینج اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج بھی موجود ہے، جس کا روزانہ کاروباری حجم تقریباً 133 ملین امریکی ڈالرز ہوتا ہے۔ 2018 کی ایک عالمی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد دنیا کے 10 بہترین کاروباری شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے 1770 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اسلام آباد میں موجود گیگا مال دنیا کے سب سے بڑے اور شاندار مالز میں سے ایک ہے، جو 1,51,000 مربع فٹ میں پھیلا ہوا ہے۔ یہاں دنیا کی ہر چیز دستیاب ہے۔ یہ مال اسلام آباد کی شان سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سینٹوریس مال بھی اسلام آباد کا مشہور شاپنگ مال اور تفریحی مرکز ہے، جو جنا ایونیو، سیکٹر F8 کے قریب واقع ہے۔ اسلام آباد کا مارگلا پہاڑی سلسلہ دنیا کے خوبصورت پہاڑوں میں سے ایک ہے، جو اس شہر کے خوشگوار موسم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ شہر اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے سیاحوں کے لیے جنت ہے۔ یہاں بے شمار دلکش مقامات ہیں، جن میں کو مینار، مارگلا ہلز، مینال ریسٹورنٹ، راول لیک، شکرپڑیا پارک، میوزیم، جنا سپر مارکیٹ اور پاکستان میوزیم آف نیچرل ہسٹری شامل ہیں۔ ہر سال لاکھوں غیر ملکی یہ سب مقامات پر گھومنے آتے ہیں۔ دوستو، اسلام آباد پاکستان کا سب سے تعلیم یافتہ شہر ہے، جہاں خواندگی کی شرح 88.7% ہے، جبکہ پورے پاکستان میں یہ شرح صرف 65.5% ہے۔ اسلام آباد کی خواندگی کی شرح ملک کے دوسرے شہروں سے بہت زیادہ ہے۔ یہاں 22 یونیورسٹیاں ہیں، جن میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی شامل ہے۔ اسی طرح فاسٹ یونیورسٹی اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے عالمی معیار کے ادارے بھی یہاں موجود ہیں۔ سینکڑوں بین الاقوامی اسکولز اور کالجز بھی اسلام آباد میں ہیں۔ اسلام آباد کے لوگ بہت خوش مزاج، سادہ اور مہمان نواز ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مہمان نوازی ان کے خون میں شامل ہے۔ یہ لوگ کشادہ دل والے، خوش اخلاق اور خوشحال زندگی گزارنے والے ہیں۔ اسلام آباد کے شہریوں کی سالانہ اوسط آمدنی تقریباً 3,187 امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی کرنسی میں تقریباً 8,76,000 بنتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2026 تک اسلام آباد کا GDP دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں شامل کیا جائے گا۔ اسلام آباد کے ہسپتال جیسے صفا ہسپتال، فوجی فاؤنڈیشن ہسپتال، عالمگیر ہسپتال اور پولی کلینک ہسپتال ملک کی صحت کے شعبے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ دوستوں کو دامن اسلام آباد کا ایک بہت خوبصورت اور دلکش مقام ہے۔ یہ ایک پارک ہے جو پہاڑوں اور جنگلات کے درمیان واقع ہے۔ یہ پارک سر سبز و شاداب ہے اور یہاں سے مارگلا پہاڑیوں کا خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے پاکستان کا بہترین سیاحتی مقام سمجھا جاتا ہے۔ اب جب بھی اسلام آباد جائیں تو اس پارک میں ضرور جائیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے ہی ترقی کی راہ پر گامزن رکھے، آمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔